الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج شعبان کا آخری دن ہے، یعنی شعبان المعظم کی 30 تاریخ ہے، اور ہم سب کے آقا و مولا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن رمضان کی فضیلت پر ایک خطبہ دیا، لوگوں کو واعظ فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے، حضور کی اقتداء کرتے ہوئے، آج ہم بھی شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان المبارک کے فضائل پر کچھ حدیثیں آپ کو سناتے ہیں، اور پھر ماہ رمضان کے کچھ اعمال اور دعائیں بھی ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ ان سے دین و دنیا کی برکتیں حاصل کریں. پہلے ہم آپ کو وہ حدیث سناتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کا ذکر ہے جو آپ نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو رمضان کی فضیلت پر دیا تھا. یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، کتاب الصوم میں، اور امام بہقی نے شعب ایمان میں روایت کیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں واعظ فرمایا، خطبہ دیا. تو فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم. اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. رمضان آنے سے پہلے ہی اطلاع دے دی. اس میں ماہ رمضان کی فضیلت کا اظہار ہے اور مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کے لیے تیار کرنا ہے. تو فرمایا کہ جیسے درخت انسان کو اپنے سائے میں لے کر سورج کی تپش سے، گرمی سے بچا لیتا ہے، جیسے گھر کی چھت انسان کو اپنے سائے میں لے کے سورج کی تپش سے بچاتی ہے، ایسے ہی رمضان کا مہینہ مومن کو اپنے سائے میں لے کر دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچا لیتا ہے. فرمایا شہر مبارک، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے. پھر فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں شب قدر کے بارے میں آپ نے بتایا. فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اس مہینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے اور اس مہینے کی رات کا قیام نفل بنایا. رات کے قیام سے مراد
تراویح کی نماز ہے، یعنی اس مہینے میں نماز تراویح ایک زائد نماز ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس میں نفل اس لحاظ سے قرار دیا کہ یہ رمضان کے مہینے میں زائد ہے اور دوسرے مہینوں میں یہ نماز نہیں ہے۔ آگے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو اس مہینے میں نفلی بھلائی سے قرب الہی حاصل کرے، نفلی کام کرے، کوئی کام کرے نفلی، تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا۔ یہ خطبے کے الفاظ ہیں ہمارے حضور کے، یہ حدیث لمبی ہے اس لیے کہیں کہیں صرف ہم ترجمہ سنا دیتے ہیں۔ تو جو اس مہینے میں نفلی عبادت کرے گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یعنی ماہ رمضان کی نفل عبادت دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے، اور ماہ رمضان کی فرض عبادت دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ لہذا اگر مکہ معظمہ میں ایک فرض ادا کیا جائے تو اس کا ثواب 70 لاکھ فرضوں کے برابر ہے، کیونکہ وہاں ایک کا ثواب 1 لاکھ ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی دوسرے مہینے شکر کے ہیں، ان مہینوں میں کھاؤ پیو آرام کرو شکر بجا لاؤ، اور اس مہینے میں دن کو نہ کھاؤ، رات کو زیادہ نہ سو، روزے کی تکلیف اور پریشانی پر صبر کرو۔ رمضان کے ناموں میں سے ایک نام ہے یہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ رمضان کے یہ نام ہے ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ مبارک۔ اس حدیث میں 3 نام تو اس حدیث میں آئے کہ یہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے، بعد میں آئے گا یہ مواسات کا مہینہ ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ شہر المبارکون، یہ برکت والا مہینہ ہے، اور قرآن کریم میں اس مہینے کا نام ماہ رمضان، شہر رمضان کہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ مواسات کے معنی غمخواری۔ اس مہینے میں قدرتی طور پر مسلمانوں میں غریبوں محتاجوں کی غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ مہینہ بھر مسکینوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں۔ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر سال اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ہر روزے دار کو رمضان میں وہ نعمتیں ملتی ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ملتی، اور اس مہینے میں قدرتی طور پر دلوں پر وہ اثر ہوتا ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتا۔ فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کی جائے گی، اور اسے روزے دار کا ثواب ملے گا، اس کے بغیر کہ اس کے ثواب سے کچھ کم ہو۔ یعنی روزہ افطار کرانے والے کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں: گناہوں سے بخشش، اور دوسرا فائدہ دوزخ سے آزادی،
اور تیسرا فائدہ کہ اسے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ روزہ افطار کرانے سے روزے کا ثواب تو مل جاتا ہے، مگر اس سے روزہ ادا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی امیر ہو روزہ افطار کرا دے اور خود روزہ نہ رکھے تو روزہ ادا ہو جائے گا، نہیں، روزے کا ثواب ملتا ہے، روزہ ادا نہیں ہوتا۔ جو مقیم ہے، تندرست ہے، روزہ رکھنے کے لائق ہے، اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ فرمایا کہ روزہ افطار کرانے والے کو روزے کا ثواب ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کا روزہ افطار کرایا ہے، جس کو کھلایا پلایا ہے، اس کو ثواب نہ ملے یا اس کے ثواب میں کچھ کمی ہو جائے، ایسا نہیں، اس کو بھی پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے علم، روشنی اور ہوا، علم ہے، روشنی ہے، ہوا ہے، ان سے خواہ کتنے ہی لوگ فائدہ اٹھائیں کمی نہیں ہوتی، ایسے ہی ثواب تقسیم ہونے سے کم نہیں ہوتا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اس خطبے میں روزہ افطار کرانے کی یہ فضیلت بیان کی تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ ہر آدمی تو امیر ہے نہیں، کتنے غریب ہیں، کہاں سے ان کو کچھ ملے گا کہ روزہ افطار کرائیں گے، تو اس فضیلت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو ان حضرات نے یہ سمجھا کہ روزہ افطار کرانے کے معنی یہ ہے کہ اسے سیر کر دیا جائے، اس کو پیٹ بھر کھلا دیا جائے، پلا دیا جائے، اس لیے یہ سوال کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا گھونٹ بھر پانی سے افطار کرائے۔ یہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کھلائے، اور جو پیٹ بھر کھلائے پلائے اس کے لیے اور فضیلت ہے ان تین فضیلتوں کے علاوہ۔ فرمایا کہ جو روزے دار کو سیر کرے، یعنی پیٹ بھر کھلائے پلائے، تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جیسے آج دنیا میں سب کو کھانے کی سخت ضرورت ہے، بغیر کھانے کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، ایسے ہی میدان محشر میں سب کو پانی کی سخت ضرورت ہوگی، سب کو پیاس لگے گی۔ اللہ تعالی حوض کوثر کی ایک نہر میدان محشر میں پہنچا دے گا، اس سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہی یہ پانی پیے گی اور پیاس سے امن میں رہے گی، اور ایک بار جس نے یہ پانی پی لیا پھر جنت میں داخلے تک پیاس نہ لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں اس حوض کا پانی نصیب کرے۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ ہم نے حوض کوثر پر تفصیلی بیان 2 قسطوں میں کیا ہے، جو ہمارا بیان تفصیل وار ہے آثار قیامت اور قیامت کے موضوع پر 97 قسطوں میں، اس میں قسط نمبر 54 اور قسط نمبر 55 میں حوض کوثر پر تفصیلی گفتگو ہے۔ جو حوض کوثر کے بارے میں معلومات زیادہ چاہے وہ بیان نمبر 54 اور 55 سن لے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ یعنی ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، 10 دن کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، عشرہ کے معنی 10، تو 3 دن کو 10 دن کو ایک عشرہ کہتے ہیں، تو ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔
تو فرمایا کہ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ مومنوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ان رحمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں روزہ اور تراویح کی ہمت ہوتی ہے اور آئندہ ملنے والی نعمتوں کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے عشرے میں گناہوں کو بخش دیتا ہے جو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا اعلان اور جنت میں داخلے کا اعلان ہوتا ہے۔ فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار، جو شخص اس مہینے میں اپنے مملوک سے، غلام سے، نوکر سے تخفیف کرے، یعنی اس سے کام نہ لے، یا کام لے تو بہت آسان اور ہلکا پھلکا کام لے، اس کو ڈانٹے نہیں، پھٹکارے نہیں، سخت بات نہ کرے، جہاں تک ہو سکے اپنے ماتحت اپنے نوکر کے ساتھ تخفیف کرے، بہت آسان معاملہ کرے، تو غفر اللہ لہ وآتق من النار، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ بعض عمراء اس مہینے میں اپنے نوکروں سے کام نہیں لیتے، یا کام لیتے ہیں تو بہت کم کام لیتے ہیں، مگر ان کی تنخواہ اور کھانا وغیرہ برابر دیتے ہیں، تو تم اپنے ماتحتوں پر مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ تم سب پر مہربانی کرے گا۔ یہ ایک حدیث ہوئی جو اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان کی فضیلت پہ خطبہ دیا تھا۔ ایک حدیث اور سنیے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، ان سے اللہ کی خاص رحمتیں زمین پر اترتی ہیں، اور جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جس کی وجہ سے جنت والوں کو، حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا، اور وہ روزے داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور جنت میں حور و غلمان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں پورے مہینے بھر۔ ایک حدیث اور مشکات شریف میں بھی ہے، اور امام بہقی نے شعب ایمان میں اس کو روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنت تزخرف لرمضان من راس الحول الى حول قابل، ماہ رمضان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے شروع سال سے اگلے سال تک، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی جنت کو سنوارنا شروع کر دیتے ہیں فرشتے، اگلے رمضان کے لیے عید کا چاند نظر آتے ہی
جنت کی آراستگی شروع ہو جاتی ہے اور سال بھر تک جنت اسے سجاتے رہتے ہیں۔ اب سوچئے جنت کتنی حسین ہو چکی ہوگی، سال بھر سجاتے ہیں رمضان کے لیے، اب جتنی حسین خوبصورت ہو گئی اس پر پھر سجاوٹ اور بڑھتی رہتی ہے۔ تو جنت خود سجی سجائی ہے، پھر اور بھی سجائی جائے اور پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجتی ہوگی، اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے باہر ہے۔ تو فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے جنت کے پتوں سے آنکھ والی حوروں پر ایک خوشگوار ہوا چلتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے، چاند نظر آتی ہے رمضان شریف کا، ایک ہوا چلتی ہے۔ یہ ہوا عرش اعظم سے شروع ہوتی ہے، جنت کے درختوں اور پھولوں سے معطر ہو کر حوروں پر پہنچتی ہے، حوریں مست ہو جاتی ہیں۔ اب حوریں عرض کرتی ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنے بندوں کو ہمارا خاوند بنا، ہمارا شوہر بنا، ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی ہم کو ان روزے داروں کے نکاح میں دے دے، وہ ہمارے شوہر بنے اور ہم ان کی بیویاں بنے۔ 3 حدیثیں ہوئیں رمضان شریف کے فضائل پر۔ رمضان شریف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کا نام آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سال کے 12 مہینے ہیں، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا، صرف رمضان کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ اور رمضان رمز سے بنا ہے، اس کا مادہ ہے رے اور میم اور ضاد، رمز، اس کے معنی گرمی اور گرم۔ جیسے بھٹی گرم ہوتی ہے اور گرم لوہے کو صاف کرتی ہے اور صاف لوہے کو پرزہ وغیرہ بنا کر قیمتی بنا دیتی ہے اور سونے چاندی کو گلا کر محبوب کے پہننے کے لائق زیور بنا دیتی ہے، اسی طرح اس مہینے کا روزہ گنہگاروں کے گناہ معاف کراتا ہے، گناہوں کے میل سے گنہگاروں کو صاف کرتا ہے، نیکوں کے درجے بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کے سے قریب ہیں ان کا قرب الہی اور زیادہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو ماہ رمضان کہتے ہیں۔ رمضان میں 5 حرف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے رحمت کی طرف اشارہ ہے اور میم سے محبت کی طرف اشارہ ہے اور ضاد سے زمان کی طرف اشارہ ہے اور الف سے امان کی طرف اور نون سے نور کی طرف اشارہ ہے۔ تو لفظ رمضان کی جو الگ الگ حروف ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان رحمتیں لے کر آتا ہے، محبت لے کر آتا ہے، زمان لے کر آتا ہے، امان لے کر آتا ہے، نور لے کر آتا ہے۔ یہ 5 نعمتیں لے کر آتا ہے، اور ماہ رمضان جس طرح سے 5 نعمتیں لے کر آتا ہے ایسے ہی 5 عبادتیں بھی لے کر آتا ہے۔ ایک روزہ، یہ عبادت رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرض نہیں ہے، اور تراویح کی نماز جو رمضان میں سنت مؤکدہ ہے، رمضان کے علاوہ نہیں، اور قرآن کی تلاوت اس مہینے میں کثرت سے کی جاتی ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اعتکاف اس مہینے میں سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اور شب قدر کی عبادت۔ تو یہ 5 نعمتوں کے ساتھ ساتھ 5 عبادتیں لے کر آتا ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو
تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عطا نہ فرماتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر رمضان نہ آتا تو عذاب آ جاتا۔ یہ رمضان کی برکت ہے کہ پوری قوم پر عذاب نہیں آتا، ایسا عذاب کہ سب بندر بن جائیں، خنزیر بن جائیں، زمین میں دھسا دیے جائیں، طوفان آ جائے، سب ہلاک ہو جائیں، اس طرح سے مجموعی عذاب، عام عذاب نہیں آتا۔ اب ہم اس مبارک مہینے کے کچھ اعمال اور کچھ دعائیں آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ ان پر عمل کر کے دین و دنیا کی برکتیں اور دین و دنیا کے فائدے حاصل کریں۔ نصرت المجالس میں ہے کہ جو مسلمان ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر حمد و ثنا بجا لائے، یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ رمضان آیا، اس طرح سے اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، چاند دیکھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اسے مہینہ بھر آنکھوں میں کسی بھی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ دوسرا عمل، جو شخص ماہ رمضان میں عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے، یعنی پابندی کے ساتھ عبادت کرتا ہے، نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، تراویح پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ توفیق دے تو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، تو جو شخص ماہ رمضان میں عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر رکعت پر نور کا ایک ایک شہر انعام دے گا۔ جتنی رکعتیں ہوں گی ہر رکعت پر نور کا ایک ایک شہر انعام دے گا۔ تیسرا عمل، جو شخص ماہ رمضان میں اپنے ماں باپ کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق سر انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش کا میں ضامن ہوں، میں ذمہ لیتا ہوں، میں اس کی بخشش کراؤں گا۔ چوتھا عمل، جو عورت ماہ رمضان میں اپنے شوہر کی رضا جوئی میں مصروف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہما کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، یہ دونوں اللہ کی مقرب بندیاں ہیں۔ تو جو عورت اس مبارک مہینے میں اپنے شوہر کی رضا جوئی میں مصروف رہے گی، اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت میں حضرت مریم اور حضرت آسیہ کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ پانچواں عمل، جو شخص ماہ رمضان میں کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتیں برلائے گا۔ کسی ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے، پریشان حال کی پریشانی دور کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 10 لاکھ حاجتیں اس کی پوری کرے گا۔ چھٹا عمل، رمضان المبارک کی پہلی رات، یعنی جس رات چاند نظر آئے، جیسے آج 30 تاریخ ہے شعبان کی، تو آج تو کی رات کی پہلی رات تو ہوگی، تو پہلی رات سورہ فتح پڑھ کر 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں۔ رات میں کسی بھی وقت سورہ فتح 26ویں پارہ میں ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ چھوٹی صورت ہے، بہت بڑی صورت نہیں ہے، تو سورہ فتح ایک بار پڑھ کر 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا سال تنگ دستی اور فاقوں سے حفاظت فرمائے گا۔ جو آدمی اس رات میں یہ نماز پڑھ لے گا اور سورہ فتح پڑھ لے گا، پورا سال کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا، پریشان حال نہیں ہوگا۔ 7واں عمل، رمضان کی پہلی رات مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر 21 مرتبہ۔
انشاءاللہ پورا سال آپ کی طرف رزق اس طرح سے آئے گا جیسے گہرائی کی طرف پانی ڈالیے گہرائی کی طرف تیزی سے جاتا ہے، ایسے ہی جو 21 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے سورہ قدر پڑھے گا تو رزق جو ہے دوڑ کر اس کی طرف جائے گا۔ 8واں عمل، رمضان کی مقبول ساعتوں میں اس خاص وظیفے کے 10 فائدے ہیں۔ پورا رمضان ہر پل بغیر گنے ہوئے، بغیر شمار کیے ہوئے، کھلی گنتی میں دن رات نہایت کثرت سے پڑھیں اور کمال دیکھیں۔ وہ کیا ہے وظیفہ؟ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات۔ کوئی ٹیڑھا نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات۔ رمضان شریف میں جو کثرت سے ان کلمات کا ورد کرے، یہ وظیفہ پڑھتا رہے، تو اس سے 10 برکتیں، 10 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اچھا کاروبار ہوگا، بہترین روزگار اس کا رہے گا۔ دوسرا فائدہ، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو بیماریاں لا علاج ہیں، جن کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، وہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کی بندشوں کا خاتمہ ہوگا۔ اگر بچوں یا بچیوں کے لیے بندشیں ہیں، رشتے نہیں ہوتے، شادیاں نہیں ہوتی، تو ان بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ خود اپنا ذاتی بڑا مکان ہو جائے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آدمی مستجاب الدعوات بن جائے گا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جس آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ تو آدمی یہ پڑھنے سے مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اور چھٹا فائدہ ہے قضائے حاجات، جو بھی حاجتیں پیش آئیں گی اللہ تعالیٰ حاجتیں اس کی پوری کرے گا۔ ساتواں فائدہ ہے رزق کی برکتیں، روزی کثرت سے آئے گی۔ آٹھواں فائدہ ہے گھریلو الجھنوں کا خاتمہ، قریب قریب ہر گھر میں الجھنیں ہوتی ہیں، گھریلو الجھنوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نواں فائدہ ہوگا کہ حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت حاصل ہوگی، مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کی زیارت ہو جائے گی۔ اور 10واں فائدہ ہوگا کہ موجودین اور غائبین کی دعائیں ملیں گی اس کو۔ 9واں عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، رمضان مبارک کی پہلی رات نماز تہجد پڑھیں، اور نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد آسمان کی طرف چہرہ کر کے 12 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ کے فضل سے بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی، اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ 10واں فائدہ اور بتا دیتے ہیں، جو رمضان المبارک میں سحری اور افطاری میں اول و آخر 7 بار درود شریف اور 41 بار قرآن کریم کی یہ آیت پڑھے گا، اسے اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، ہر دلی خواہش پوری ہوگی اور ہر خیر اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ وہ آیت کیا ہے؟ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو سحری اور افطاری کے وقت 7 بار درود شریف پہلے پڑھیں، پھر 41 بار یہ آیت پڑھیں، پھر 7 بار درود شریف پڑھیں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر پڑھتے وقت اس کے معنی اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا تصور رکھیں۔ اس کا معنی ہے یا اللہ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بیدک الخیر
ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ 10 اعمال اور دعائیں ہم نے آپ کو بتائیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔